بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے آج کا ایک نیا پیغام لیے۔ کل کی پہلی ویڈیو کے بعد ہی بہت سے دوست احباب، بہت سے رشتہ دار اور عزیز و اقارب نے حوصلہ افزائی فرمائی، ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کا تعاون شامل حال رہے گا۔ ان کی طرف سے یہ بھی تقاضا ہوا کہ میں اپنا کچھ تعارف بھی پیش کروں، تو چلیے مختصر سے الفاظ میں کچھ تعارف بھی صحیح۔ تعلیمی اعتبار سے بائی پروفیشن ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ اسلامیات اور انگلش میں ماسٹرز کی ڈگری بھی میرے پاس ہے، لیکن یہ سب کے سب دنیاوی جو ہے وہ حاصلات ہیں۔ اصل چیز جو میں اپنے لیے سرمایہ سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کو، قرآن کو اور اپنے نبی کے فرمان کو پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا، مجھے توفیق دی کہ میں اس کے قرآن کو پڑھوں، سیکھنے کی کوشش کروں اور آگے پہنچانے کا ایک ذریعہ بنوں۔ میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی یہی ہے اور یہی میرا حاصل ہے۔ تو چلیے آج کے موضوع کی طرف۔ آج تراویح پہلے پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے اور پہلے پارے میں کل 16 رکوعات ہیں۔ اب جب تلاوت شروع ہوتی ہے تو تلاوت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید کا آغاز کیونکہ اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کا آغاز کرنے والی سورہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، شفا، ام الکتاب، سبع مثانی۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مانگنے کا طریقہ کار سکھایا ہے کہ پہلے رب کی ربوبیت بیان کرو، پھر اپنا کوئی عمل، اپنی کوئی عبادت پیش کرو، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا، اپنا مدعا پیش کرو کہ تم اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اسی سورہ مبارکہ میں 3 انسانی گروہوں کا ذکر بھی آیا۔ ایک وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اور ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہو۔ پہلی تو یہ کیٹیگری ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ ان کا رستہ نہیں جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا ہو، اور تیسرا یہ کہ ان کا رستہ بھی نہیں اے اللہ جو تیرے رستے سے بھٹک گئے ہوں، گمراہ ہونے والے ہوں۔ پہلے یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم بڑھ جاتے ہیں پہلے پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی طرف۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں گائے کی ذبح کا ایک واقعہ ہے جس پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، پہلے رکوع کا آغاز۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور قرآن مجید میں 14 حروف ایسے ہیں جو مختلف صورتوں سے پہلے حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 29 صورتوں کے آغاز میں ایسے حروف مقطعات جو ہے وہ آئے ہیں۔ ان کے معنی کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں قرآن مجید کو شک و شبے سے بالا تر کتاب قرار دیا ہے کہ ایک ایسی کتاب کی جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اس کے احکامات، اس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر دیکھیے تو اسی رکوع میں آگے چل کر متقین کی صفات بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور متقین کی صفات کے ساتھ ساتھ پہلے رکوع میں کافروں کا طرز عمل اور ان کی ہٹ درمی بھی بیان ہوئی ہے۔ جب دوسرے رکوع کا ہم ذکر کریں تو دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو
ظاہر میں کچھ ہو اور اس کے باطن میں کچھ اور ہو. لفظی طور پر جو ہے نفق ایک ایسی سرنگ کو کہا جاتا ہے جو دو منہ والی ہو، تو دو منہ والے شخص کو کہا جاتا ہے منافق. اور قرآن مجید کے دوسرے رکوع میں جن منافقین کا ذکر ہے وہ اعتقادی منافق ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہی موجود نہیں ہوتا. تیسرا رکوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتیں کہ تخلیق انسانی، بارش کا برسنا، زمین کا بچھونا بنایا جانا، آسمان کا چھت بنایا جانا، ان نعمتوں کو گنوا کے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کہا ہے انسان سے. چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ انہیں جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اس تعلیم کی وجہ سے فرشتوں پر انہیں فضیلت حاصل ہوئی. اور آگے چل کر یہ بھی فرما دیا کہ انسان کا اول دن سے دشمن کون؟ تو وہ شیطان. پانچویں رکوع کی بات کروں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا تعارف. بنی اسرائیل، بنی کا مطلب بیٹا اور اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام. عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. ان کے بعد جتنے پیغمبر بھی آئے وہ سب کے سب ان کی نسل میں سے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لہٰذا ان سب پیغمبروں اور ان کی قوموں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. لیکن اس سے عام طور پر مراد یہودی قوم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حق کی دعوت دی ہے اور انہیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے. چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل پر انعامات ربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے کس طرح وقتاً فوقتاً انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ ان نعمتوں کی ناشکری ہی کرتے رہے. پھر ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشموں کے پھوٹنے کا ذکر بھی فرمایا، لیکن ان کی ہٹ درمی سنگ دلی کا ذکر بھی یہی موجود ہے. آٹھویں رکوع میں رفع کوہ طور، یعنی جب انہوں نے احکامات کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے کس طرح ان پر کوہ طور کو معلق کر دیا اس کا ذکر ہے. پھر واقعہ سبت ہے کہ کس طرح اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی صورتیں مسخ کر کے بندروں جیسا انہیں بنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہیں پر گائے کی ذبح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک قتل ہو گیا شخص، تو اس کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے اللہ نے ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی کہ ان کے دل میں جو بچھڑے کی محبت پرستش کے ذریعے گائے کی محبت بیٹھی تھی وہ نکل سکے. پھر 9ویں رکوع میں، رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے اگر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کس طرح اس کے لیے وبال اور عذاب ہے اس کا ذکر ہے. 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کس طرح حقوق العباد پر مختلف وعدے لیے ان کا بیان کیا گیا ہے. 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کس طرح حق بات کو چھپاتے تھے اور کس طرح سے حق سے روگردانی کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ آخرت صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، تو ان کے اس دعوے کی نفی موجود ہے 11ویں رکوع میں. 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے قصے کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے ذریعے جادو کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش فرمائی. کوشش کیا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ہم نہیں سمجھ پاتے. رکوع نمبر 13 میں ناسخ و منسوخ کا ذکر ہے. ناسخ ختم کرنے والی، مٹانے والی، اور منسوخ جو مٹ جائے. تو قرآن مجید میں کئی ایسے احکامات ہیں جن کی تلاوت آج بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو حکم موجود ہے اسے قرآن مجید کی کسی دوسری آیت کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہوتا ہے. جو آیت اس حکم کو ختم کر رہی ہو وہ ناسخ، اور جس حکم کو ختم کیا جا رہا ہو وہ منسوخ کہلاتی ہے. رکوع نمبر 14 میں اللہ کی مساجد کو ویران کرنے والے لوگ کون ہیں ان کا ذکر موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنیادی عقائد جو ہیں ان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. رکوع نمبر 15 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، اور کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ کی، اور اس دوران انہوں نے کیا دعا جو ہے وہ فرمائی، اس کا بیان ہے۔ اور پہلے پارے کے آخری رکوع نمبر 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کس طرح دین برحق پر، اسلام پر پابند رہنے کے لیے جو ہے وہ نصیحت فرمائی، اس کا بیان ہے۔ اب اس ساری باتوں کے دوران جو چند باتیں خاص آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شروع سے لے کے پہلے رکوع سے لے کے 16ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ انسانوں کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایمان والے متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو بار بار ان رکوعات میں مہتدین کہا ہے، انہی کو فلاح پانے والا مفلحون کہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا، جنہیں بنی اسرائیل کہہ کے پکارا، فاسقین کا ذکر فرمایا، ظالمین کا ذکر فرمایا، کافرین کا ذکر فرمایا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، اللہ کی راہ سے ہٹنے والے، اور ان سب کے لیے عذاب کی وعید اور آخرت کا جو ہے وہ آگ ان کا مقدر بتایا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں آیا صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا رنگ دین اسلام ہے۔ جو ہم میں سے اپنے اوپر دین اسلام کا رنگ چڑھا لے گا وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہے، اور جو اس رنگ سے دور رہا اور دنیاوی رنگوں میں کھو گیا تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ یہی آج کا پیغام، یہی آج کا سبق بھی، کہ اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے ہی اس دنیا میں بھی سرخرو ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی انہی کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کو ماننے والوں کو نہ اس دنیا کا کوئی خوف اور نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، لیکن جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اس دنیا میں کھو جانے والے ہوں گے ان کا مقدر اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے ہر رستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔